بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. صدق الله العظيم.
چیزیں نہیں ہوتی، زمین نہیں ہوتے، باغ نہیں ہوتے، روپیہ دولت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے پیغمبر کی میراث میں دنیا کے اسباب تھے، یہ پیغمبر پہ بہتان لگاتا ہے۔ اس لیے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما ورثوا العلم، پیغمبر اپنی میراث میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم کو۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، اب جس نے پیغمبر کی اس میراث کو حاصل کرنے کا ارادہ کیا، اس راستے میں نکلا، اس راستے میں لگا، اس کو وقت دیا، تو اللہ اس کو پیغمبر کی میراث میں سے بہت بڑا حصہ دیں گے۔ اس لیے کہ اس دنیا میں دینے والا اپنے ظرف کو دیکھ کر دیتا ہے، اپنے ظرف کو دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ تو اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جو نکلا ہوا علم ہے، وہ جو آپ نے تقسیم فرمایا وہ آپ کے ظرف کے مطابق، لیکن ضروری ہے کہ اگر ہم نے آج اس راستے کو منتخب کیا ہے تو اس میں اسی درجے کی سچائی والی، اخلاص والی طلب بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقصد اس کو بنایا، راستہ غلط، مقصود ایک ہو، راستہ غلط چنا، جانا دائیں طرف ہے، گاڑی بائیں طرف جا رہی ہے، کیسے منزل پہ پہنچے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ ساتھیوں، اللہ نے ہمیں جس عالی نسبت سے جوڑا ہے، جس پر ہم اللہ کا شکر جتنا ادا کرے کم ہے، اس میں دو چیزیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ جس کی حیثیت ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی۔ ایک طالب علم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مجھے طالب علم رہتے ہوئے دو باتوں کا بڑا اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، اور یقین کریں جس نے ان دو باتوں کا خیال رکھا، اہتمام کیا، اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کے علم کو قبول بھی کیا اور اس کے نام کو بھی اللہ نے قبول کیا، اس کی محبوبیت اللہ نے پوری دنیا میں رکھی۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیں۔ طلب علم کی زندگی میں دو چیزیں آپ کی بنیاد ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ جو علم حاصل کریں گے اس میں قربانی کا جذبہ ہو، قربانی کے ساتھ۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل ہو جائے، علم نبوت مل جائے، لیکن اس میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، قربانی نہ ہو، مزاج میں، مرتبے میں فرق نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر یا تو آپ کی نیت غلط ہے، سچی نہیں ہے، یا پھر آپ کو جو علم حاصل ہوگا تو آپ مقصد کو نہیں پا سکیں گے دوست، قربانی۔ اور دوسری چیز ایک طالب علم کی زندگی میں وہ ہے وفاداری۔ اگر طالب علم حصول علم کے ذرائع سے وفادار ہے پھر تو اس کا علم مقبول ہے، اور اگر یہ اپنے حصول علم کے ذرائع سے، جن طریقوں اور راستوں سے اس کے پاس علم آتا ہے، یہ انہی سے بے وفا ہے، انہی پر بد اعتمادی کرتا ہے، تو یاد رکھیں کہ ایسی طالب علمی سے جہالت بہت اچھی۔ آپ حضرات اللہ کے منتخب کردہ ہے، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یقین کریں، اللہ کے موفق ہے، توفیق شدہ ہے۔
آپ کے بڑی قربانی دے چکے ہیں آپ کے لیے. آپ کو ایک مقصد دے دیا گیا. اب آپ کو یہ دونوں باتیں میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبہ ذہن میں رکھیں. اس راستے میں آپ کے اندر قربانی کا جذبہ ہو، قربانی کا. آپ ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہوں. سردی گرمی، اونچ نیچ، کمی زیادتی، یہ اس زندگی کی بڑی زبردست آزمائش ہے. اور اسی سے ایک طالب علم کے مستقبل کا اندازہ ہوتا ہے دوست، کہ یہ کتنی طلب کے ساتھ آیا ہے اور کتنی طلب لے کر یہ آیا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو خانقاہ رائے پور شریف جو پاک و ہند کی بڑی خانقاہوں میں سے ایک ہے، جہاں سے بڑا فیض چلا ہے، بڑے بڑے بزرگوں نے جہاں سے فیض حاصل کیا. تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں اللہ کے دین کا علم حاصل کروں، طالب علم بنوں. اس وقت تو یہ تقسیم نہیں تھی. طلباء کوشش کرتے تھے کہ جا کر دارالعلوم دیوبند میں علم حاصل کر لیں، وہاں کے اساتذہ کی نسبت حاصل کر لیں، ان سے پڑھ لیں. فرماتے میں گیا وہاں پہ تو غربت کا زمانہ تھا، وہاں بھی یہ سہولتیں، یہ آسائشیں جو آج کی ہے یہ اس وقت نہیں تھی. تو جب میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دارالعلوم میں دیوبند میں داخلے بند ہو چکے ہیں، گنجائش نہیں. میں وہاں کے حضرات سے ملا اور میں نے کہا میں تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، بڑی طلب کے ساتھ آیا ہوں، گھر والوں میں سے کوئی تیار نہیں تھا، میں آیا ہوں، اس طرح مجھے واپس نہ لوٹائے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں احساس ہے آپ کی قربانی کا، طلب کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مطبخ کا انتظام نہیں ہے. آج جیسے مدارس میں مطبخ ہوتے ہیں نا، طلبہ کے کھانے کا انتظام، طلبہ کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، دسترخوان تیار ہوتا ہے. مطبخ کا انتظام نہیں ہے ہمارے پاس، اسباب نہیں ہے. بس اتنا ہے کہ جو دیوبند کا قصبہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں یہ طلبہ سے، علماء سے محبت کرتے ہیں. ہر گھر نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری لی ہے. کسی نے ایک طالب علم کی، کسی نے 2 کی، کسی نے 3 کی، جس کو اللہ نے زیادہ وسعت دی اس نے 5 کی لی. یہ طالب علم جب سبق ختم ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں اس گھر والوں کے پاس، وہ ان کو روٹی سالن جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، یہ طلبہ کھا لیتے ہیں، پھر آ کے پڑھتے ہیں. تو ہم پر بوجھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیوبند کے قصبے میں جتنے گھر تھے، تمام گھروں نے اپنے اپنے حصے کی ذمہ داری قبول کر لی، سب بک ہو چکا ہے. اب آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا انتظام کریں، ہمارے پاس ہے نہیں. اور باہر جو حضرات ہیں تو وہ سب کی ذمہ داری لے چکے ہیں. اب کسی کو بولنا، اس پہ بوجھ ڈالنا ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہاں، اگر آپ اپنے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو داخلہ دے دیں گے، اس لیے کہ آپ بڑی دور سے آئے. حضرت فرماتے ہیں میں نے کچھ دیر سوچا، پھر دل میں آیا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اللہ پاک راستہ بنانے والے ہیں، اللہ کے دین کا علم ہے، اللہ بھوک سے تو نہیں مارے گے. تو میں نے ان حضرات سے کہا آپ مجھ سے داخلے کا امتحان لیں، باقی اپنے کھانے کا انتظام میں خود کر لوں. میں نے کہا ٹھیک. امتحان دیا، داخلہ ہو گیا، دیوبند کا طالب علم بن گیا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمت تو کر لی، لیکن جب کھانے کا وقت آیا طلبہ چلے گئے اپنے اپنے
گھروں پہ جہاں ان سے وصول کرنا تھا میں اس طرح رہ گیا. یہ وقت تو تھا نہیں کہ جا کے جیسے آج کے شہری طلبہ ہیں، آپ حضرات کو تو بڑی راحتیں ہیں، 1 بجے پڑھتے ہیں پھر 2 بجے جا کر اگر دنیا کے اسباب اختیار کرنے وہ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں آج اپنی نعمتوں کا احساس نہیں ہے عزیز طلبہ. جتنی بادشاہی کی زندگی آج آپ گزار رہے ہیں نا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی طالب علم کہ یہ بھی وقت آئے گا کہ طالب علم کی جیبیں بھی پیسوں سے بھری ہوئی ہوں. یہ نہیں تھا. تو فرماتے میں نے بہت سوچا، کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کریں، کہ کہیں محنت کریں کہیں مزدوری. اس لیے وہ تو گاؤں تھا، ایک قصبہ تھا، کچھ بھی. ایک دن گزر گیا، کچھ نہیں تھا. خوب جا کے پیٹ بھر کے پانی پیا. اگلا دن آیا، پھر سبق ختم ہوا، طلبہ چلے گئے. میرے کوئی کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مجبور ہو کر میں نکلا باہر. تو باہر جب نکلا تو دیکھا کہ جو سبزی فروش تھے، جو پھل فروش تھے، انہوں نے بھی دکانیں اپنے ٹھیلے بند کیے ہوئے تھے. کام بند ہو گیا تھا، مارکیٹ بند ہو گئی تھی، شام کا وقت تھا، مغرب کا. البتہ جو ان کے زائد سبزی کے ٹکڑے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، یا پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں، یہ دائیں بائیں پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے. اب بھوک دوسرا دن ہے، طالب علمی کی بھوک بھی طالب علم سمجھتا ہے دوست، آسان نہیں. تو اب جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے وہ سبزیوں کے چھلکے اور وہ پھلوں کے چھلکے وہ جمع کیے ایک تھیلی میں، وہ جمع کیے اور آیا دیوبند کے وضو خانے میں بیٹھ کر اس کو اچھی طرح دھو لیا، صاف کیا، اور ایک کونے میں بیٹھ کر اس کو کھا لیا. اب وہ چھلکے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ چھلکا کھائے، مجبوری تھی. وہ چھلکے پیٹ میں اتار دیے تو اندازہ ہوا کہ بھئی اس سے بھی پیٹ بھر سکتا ہے. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیوبند میں 1 سال اس طرح گزارا ہے، 1 سال اس طرح گزارا ہے، چھلکے اور سبزیوں کے بچے ہوئے ٹکڑے کھا کر طالب علمی کیے. پھر جب اگلا سال آیا پھر اللہ نے وہ ساتھ فرمایا. اس قربانی کا نتیجہ تھا کہ رائے پور کی خانقاہ، بزرگ حضرات علماء واقف ہیں، اس سے جو فیض پھیلا ہے، ہماری دعوت و تبلیغ کی محنت کا جتنا فیض چلا ہے تصوف کا، وہ رائے پور شریف کا ہے. علم کا فیض حضرت گنگوئی سے چلا ہے، ان کا تصوف کا رائے پور سے چلا ہے. خود حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جماعت میں نکلتے تھے، جب وقت لگا کے واپس آتے تھے، تو میرا معمول تھا، حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرا معمول تھا کہ جماعت میں وقت لگانے کے بعد آ کر رائے پور کی خانقاہ میں 3 دن کا نفلی اعتکاف کرتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا جب ہم نکلتے تھے اللہ کے راستے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ہندوستان کا اس وقت کا ماحول بہت بگڑا ہوا، طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، طرح طرح کے لوگ، ماحول، جگہ، بت پرستی کی جگہ، شرک کی جگہ، بدعات، رسومات. تو فرمایا ان چیزوں کو دیکھ کر اور ان میں وقت گزار کر جب واپس آتے تھے تو دل پر ایک بے چینی کی سی کیفیت ہوتی تھی. اور فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، ایک میں 70 مرة. دیکھیں حدیث سمجھ میں آتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کثرت سے استغفار کرو، میں بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. پیغمبر کو استغفار کی کیا ضرورت ہے، وہ تو معصوم ہے. تو وجہ بتائی لیغان علی قلبی، فرمایا مشرکین کو دعوت دینے میں جو وقت لگتا ہے اس ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ میرے دل پر ایک غبار سا آ جاتا ہے. یہ بھی ہے دوست.
یہ ساری چیزیں آج سمجھنی ہیں. آپ جس راستے میں محنت کریں گے، کام کریں گے، 20 قسم کے لوگوں سے ملیں گے. سب آپ کو پاکیزہ نمازی باوضو لوگ نہیں ملیں گے. اور انسان جس آدمی سے ملتا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ دل پر اس کا ایک ضرور اثر ہوتا ہے. اس لیے جو علماء فرماتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کوشش کرے ہر وقت باوضو رہے. قضائے حاجت کر لے، نماز کا ٹائم نہیں ہو پھر بھی وضو کرے. اس کی ایک علت اور وجہ یہ لکھی کہ دل پر آنے والے جو غبار اور ماحول کے اثرات ہوتے ہیں یہ وضو کی برکت سے ظاہر ہو جاتے ہیں. تو ایک عمل تو میرے عزیز طلبہ آپ ذہن میں رکھیں کہ طلب علم کے زمانے میں قربانی مطلوب ہے. اب تو قربانی نہیں ہے، اب تو راحت ہی راحتیں ہیں. ہم سواری پر بیٹھ کر دروازے تک آتے ہیں، پھر سواری پر بیٹھ کے گھر کے دروازے تک جاتے ہیں. اس سے زیادہ کیا راحتیں ہوں. ہم قالینوں پہ بیٹھتے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھتے ہیں. استاذ ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں پڑھانے کے لیے. اگر ہمیں کسی دن مزاج اور موڈ نہ ہو، 2-3 دن نہ آئے، استاذ کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے ایسا نہیں کرو، پڑھ لو، انقطاع نہیں کرو. آج کے طلبہ کو اساتذہ چلاتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے دوست. ایک تو قربانی کا جذبہ رکھیں. اللہ نے آپ کو بڑا عالی کام دیا ہے، عالی راستہ دیا ہے. دوسری چیز وہ ہے وفاداری. آپ ہو طالب علم لیکن آپ کے اندر حصول علم کے جو ذرائع ہیں اس سے وفا نہیں ہے. اپنے استاذ سے وفاداری نہیں، اپنے مدرسے سے وفاداری نہیں، اپنی کتاب سے وفاداری نہیں، اپنے ساتھیوں سے وفاداری نہیں. جو میرے علم کے حصول کے اسباب میرے پاس ہے، اللہ نے دیے ہیں. یہ مدرسہ ہے، یہ اساتذہ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ جگہ ہے، میں ان کو استعمال کر کے بھی بے وفا ہوں. تو آپ بتائیں اس علم کا نور کیسے آئے گا؟ نور نہیں آئے گا. شاید علم کے ظاہری الفاظ آ جائیں لیکن علم کا نور نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیں. آج وفاداری مطلوب ہے. ہر بات استاذ کی کہی ہوئی ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوتی. خاص طور پہ دیکھیں وہ طلبہ جن کو اساتذہ اپنی خدمت کا موقع دے دیتے ہیں، اساتذہ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کسی عالم سے جڑے ہوئے ہیں، کسی شیخ سے جڑے ہوئے ہیں، کسی استاد سے جڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. لیکن یہ جتنی بڑی خوش نصیبی ہے اتنی ہی وفا چاہتی ہے. آپ نے نہیں سنا کتنی دفعہ بات عرض ہوئی، حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور کے خادم تھے نا، خادم، گھر کے خادم، ساری زندگی حضور کی خدمت کی، حضور سے بڑی دعائیں لی. تو فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے اپنے کسی کام سے بھیجا. فرمایا انس جا کے یہ کام کر کے آؤ. چلا گیا، دیر ہو گئی. جب فارغ ہو کے گھر گیا تو والدہ نے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ہے، پوچھا بیٹا کیوں دیر سے آیا آج؟ تو فرمایا کہ آج اللہ کے پیغمبر نے اپنے کسی کام سے بھیجا تھا، اس میں دیر ہو گئی. تو والدہ نے پوچھا کیا کام تھا؟ فرمایا وہ تو میں نہیں بتا سکتا، وہ تو میں نہیں بتا سکتا، وہ تو حضور کا کام تھا. اس بچے کی تربیت دیکھیں. یہ ہمیں ایک سبق ہے. یہ جو آج ہم ڈھول بن جاتے ہیں نا، آپ پر آپ کے استاذ اعتماد کریں، آپ کے بڑے اعتماد کریں، آپ کے شیخ اعتماد کریں، آپ کو کوئی بات بتا دیں. تو میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، میں شاید اس کا پہلا مریض خود ہوں. تو میرا یہ پیٹ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے. کب باہر نکلوں اور ان ساتھیوں کو، اس کو دوستوں کو بتاؤں کہ آج تو استاذ نے یہ بات کی. وہ امانت کی باتیں میں اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتا، وہ کام میں پیٹ میں نہیں رکھ سکتا، ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہوں. خاص طور پہ اس سلسلے میں میرے مخاطب طلبہ وہ ہیں جن کو اللہ نے خدمت کا مزاج دیا ہوتا ہے. دوست یہ خدمت کی قبولیت وفاداری کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. دوست آپ یہ چاہیں کہ طالب علم بھی ہو اور پھر استاذ کی ہر بات کا افشا بھی کرے، ہر چیز آپ کو معلوم بھی ہو،
استاذ کا سامان بھی آپ دیکھیں، اس تھیلی کو بھی دیکھیں، الماری کو بھی دیکھیں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ وفاداری الگ چیز ہے، اس کے لیے بڑے درجے کا استغنا چاہیے، اتنا بڑا دل اور ظرف چاہیے، پھر آپ کو کوئی کتنا کھودے کو رے دے، گہرائی تک جائے، کتنا ہی جگری یار ہو، لیکن جو استاذ کی بات ہو وہ آپ کے پاس امانت ہو۔ آپ جہاں بے وفائی کا ارتکاب کریں گے، یقین کریں، ہمارے بڑے حضرت مولانا عبد الغفور عباسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتاب میں، فرمایا اگر خدمت کرنے والا خادم اپنے مخدوم کے مزاج کی خلاف ورزی میں لگ جائے تو خدمت کر رہا ہوگا لیکن شیخ پر بوجھ بنا ہوا، ظاہر میں خدمت کر رہا ہوگا لیکن جس کی خدمت کر رہا ہے اس کو اب بوجھ لگے گا۔ یہ کیفیات انسان محسوس کرتا ہے دوست، اللہ کا نظام ہے۔ یہ ظاہر پرستی جو ہے یہ باہر کی دنیا میں ہوتی ہے، آپ جیسے ہی مسجد مدرسے کی چار دیواری میں اندر آتے ہیں اللہ ایک کیفیات کا سلسلہ جوڑ دیتے ہیں۔ استاذ طالب علم کے مزاج کا فرق سمجھتا ہے، دل پر ایک کیفیت آتی ہے، اس لیے اپنی اس طالب علمی کو قیمتی بنائیں، اپنی حفاظت کریں۔ قربانی بھی اس راستے میں آتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی اس راستے کو مت چھوڑیں۔ وفاداری مطلوب ہوتی ہے، ساری زندگی علم سے، علماء سے، اساتذہ سے، کتابوں سے، ادارے سے باوفا رہ کر زندگی گزاریں، پھر جس دن آپ فارغ ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کا نور کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ اپنے دین کا کام آپ سے کیسے لیتے۔ تو کس کس کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ سب کو آ گئی؟ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے مختصر سے ختمات شریفہ پڑھیں گے، آپ حضرات ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 1 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔
7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔
3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام بزرگوں اور مشائخ کو اور اپنے تمام اساتذہ اکرام والدین دوست احباب رشتہ دار جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو کامل درجے میں نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے ذکر قلبی کریں گے. تمام ساتھی سروں کو جھکا دیں آنکھوں کو بند کر لیں دل کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل زنگ ظلمات قدورات ہے وہ اللہ پاک کے اس بابرکت نام کی برکت سے میرے دل سے نکل رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے انوارات فیوزات تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. خیرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں. خیرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں. محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی. محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی. یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی. نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں
پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کی اس حاضری کو یا اللہ اپنے اس گھر میں قبول فرما دے، تھوڑی دیر کی اس مجلس کو، اس ذکر کے کلمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما دے۔ اے اللہ آنے والے تمام طلباء کو، تمام ساتھیوں کو یا اللہ قبول فرما لے، کی برکت سے ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما دے، دنیا آخرت کی مشکلات اور پریشانیوں کو یا اللہ ختم فرما دے، آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصافحہ انشاءاللہ کل کریں گے۔